أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير صدق الله العلي العظيم۔ یہاں سے سورۃ البروج شروع ہو رہی ہے، اور سورۃ البروج بھی مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کے اندر بھی قیامت کو وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور پچھلی قوموں کا انجام، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کچھ چیزوں کی قسمیں کھا کر کے فرمایا کہ ظالم لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے، جیسا کہ اصحاب الاخدود خندق والے لوگ تباہ و برباد ہوئے۔ اور اس سے پہلے والی صورت مبارکہ سورہ انشقاق، اس میں بھی قیامت کا تذکرہ تھا، اس میں بھی قیامت کا اور ظلم اور نافرمانی کے انجام کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے دونوں صورتوں کو ساتھ رکھا۔ اس صورت میں ایک رکوع ہے اور 22 آیتیں ہیں اور 438 حروف ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلے 4 چیزوں کی قسمیں کھائیں، پھر اخدود والوں کے واقعہ کی طرف واقعہ کو کچھ مختصر بیان فرمایا۔ والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم ہے جو کہ برجوں والا ہے، والیوم الموعود، وعدے والے دن، قیامت کے دن کی قسم ہے، وشاہد و مشہود، حاضر ہونے والے دن جمعے کی، مشہود جہاں سارے لوگ حاضر ہوتے ہیں، عرفات، اس کی قسم، قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے تباہ و برباد ہو گئے۔ خندق والے کیا ہیں؟ یمن کا ایک بادشاہ تھا ذو نواس، اس کے زمانے میں ایک بڑا جادوگر رہتا تھا۔ اس جادوگر نے بادشاہ کو بولا کہ لوگ جادوگروں پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، ان سے مشورے لیتے ہیں، اس وجہ سے میں ابھی بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے کوئی نوجوان اور ہوشیار لڑکا دے دیں، میں اس کو جادو سکھاؤں تاکہ میرے جانے کے بعد آپ کے کام آئے۔ انہوں نے ایک لڑکا اس کے حوالے کیا، بڑا ماہر ہوشیار، عبداللہ ابن تامر۔ تو وہ لڑکا اس کے پاس جیسے ہی جادوگر کے پاس روزانہ آنے جانے لگا، تو بیچ میں راستے میں ایک اللہ والا نیک آدمی بھی رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کچھ لوگ اس کے پاس بھی آ جا رہے ہیں، یہ جب جاتا تو بھی تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھ جاتا اس بزرگ کے پاس، جب واپسی آتا جادوگر کے پاس سے تو بھی تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھ جاتا۔
اس کو اللہ کی قدرت، نیک نیت تھا، پاک دل آدمی لڑکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں راہب کی باتیں ڈال دیں۔ جادوگر سے نفرت کرنے لگا، راہب کے ساتھ محبت کرنے لگا۔ آخر یہاں گھر میں دیر سے آئے، پوچھتے کیوں دیر کی ہے؟ راستے میں دیر ہو گئی۔ جادوگر کے پاس جاتا تو بھی وہ ناراض ہوتا، دیر کر کے کیوں آیا؟ کیونکہ بیچ میں یہ راہب کے پاس بیٹھتا تھا۔ خیر یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک موقع آیا تو یہ چاہت رکھتا تھا کسی طریقے سے پتہ لگ جائے کہ حق پر جادوگر ہے یا راہب ہے۔ ایک مرتبہ راستے کے اندر کوئی خطرے والی چیز، سانپ ہے یا شیر ہے، وہ کھڑا تھا، سارے لوگ پریشان، کوئی بھی راستے سے آ جا نہیں سکتا۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر کے اس کی طرف پھینکا اور پہلے ہی بولا کہ اللہ اگر راہب حق پر ہے تو یہ مر جائے، اور اگر راہب حق پر نہیں ہے تو بھلے نہ مرے، کھڑا رہے۔ جیسے ہی چھوٹا سا پتھر مارا تو شیر وہاں سے مر گیا اسی پتھر سے ہی۔ تو لوگ حیران ہو گئے، یار اس لڑکے میں تو بڑا کمال ہے، شیر کو مار دیا وہ بھی ایک پتھر سے۔ تو اس کا نام بڑھنے لگا، پھر لوگ اس کے پاس آنے لگے دم درود کے لیے، بھائی آپ بھی ہمارے اوپر دم کرو، بیمار کو کچھ نہ کچھ علاج کرو۔ اسی طرح ایک اندھا تھا نابینا، وہ آ گیا کہ میرے یار آپ کا تو بڑا نام ہے، آپ نے شیر کو مار دیا پتھر سے، میری آنکھوں پر بھی ہاتھ پھیرو شاید میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اس نے پھر پڑھ کر کے دم کیا اور اس کو بولا کہ اللہ ٹھیک کرنے والا ہے، میں ٹھیک کرنے والا نہیں ہوں۔ تو جیسے ہی اس کے سامنے یہ بات آئی تو یہ چلتے چلتے بادشاہ کو پتہ لگا کہ ایک لڑکا ہے وہ اتنا ماہر ہو گیا ہے۔ پھر بادشاہ نے اس کو بلایا، اچھا بیٹا تو ابھی جادوگر بڑا بن گیا ہے؟ بولا نہیں جادوگر نہیں بڑا، میں اللہ کا بندہ بن گیا ہوں۔ اسی طریقے سے جیسے بات کھلی تو بادشاہ کو غصہ آیا، تو نے ایسا کیوں میری نافرمانی کی، جادوگر کی نافرمانی کی، کسی ملا کے پاس، دیندار کے پاس کیوں گیا ہے؟ پھر اس کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا، پابندیاں لگائی۔ اس نے بولا بھی جو کرنا ہے کرو، لیکن میں اللہ کو، دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہی بات ہوتی ہے اصل، جب دین دل میں بیٹھ جاتا ہے نا، ایمان دل میں آ جاتا ہے نا، پھر بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ جیسے صحابہ کرام کے واقعات افراد کے سیرت کے بیان میں سنتے ہیں، اصل بنیادی چیز کیا ہے؟ ایمان کا دل میں بیٹھ جانا۔ آج کل ہم ہیں نا، بس مسجد کو دیکھا تو نماز پڑھ لی، دل ہوا تو پڑھ لی، نہیں ہوا تو نہیں پڑھی، اور کبھی کس ماحول میں کبھی کس ماحول میں، اذا دخل دخل و اذا خرج خرج، مسجد میں آیا تو مسلمان بن گیا، نکل گیا تو ایمان کو بھی یہاں چھوڑ کر کے باہر چلا گیا، سود نظر آئی تو وہاں بھی چلا گیا، اور گالی زبان پر آئی تو وہ بھی بک دی۔ اسی طریقے سے یعنی دین ہمارے دلوں میں جب تک نہیں آتا تب تک ہمیں کچھ احساس نہیں ہوتا۔ خیر تو ابھی چھوٹا بچہ ہی تھا تو اس کے دل میں اتنا ایمان مضبوط ہو گیا کہ حکومت نے دھمکی دی تجھے مارا جائے گا، بولا بھلے مارا جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، مر جاؤں گا نا، اور کیا، جس رب نے جان دی ہے اس نے لی تو کیا فرق پڑتا ہے۔ آخر اس کو اپنے لوگوں کو بولا، پولیس والوں کو، کہ جاؤ جا کر کے اس کو کسی پہاڑ کے اوپر سے پھینک دو نیچے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ورنہ یہ یہاں فتنہ مچائے گا، آج یہ میری بات نہیں مان رہا، کل پھر اس کا گروپ بن جائے گا، پورے پھر میرے خلاف بغاوت کریں کہ میری حکومت نہ جائے، اس کو مار دو۔ ورنہ عقل کی تقاضا ہے کہ ایک بچہ، ایک بندہ اگر آپ کے محلے میں ہے، لوگوں کا علاج کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو خوش ہونا چاہیے۔ یہ تو حکومت کی ویسے ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کی آسانی کے لیے کوئی معاملات کرے، اسپتالیں بنائے، کالج بنائے، یونیورسٹیاں بنائے، تعلیمی ادارے بنائے، امن امان کا نظام بنائے۔ وہ تو مفت میں علاج کر رہا ہے، لیکن اس کو جلن ہو رہی ہے کہ میری حکومت میں ٹکر نہ آ جائے۔ آخر اس ظالم نے بولا کہ اس کو جا کر کے مار دو۔ لے گئے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر، اللہ کی قدرت، وہاں کر فرشتوں نے پر مارا، سارے وہ لوگ گر گئے، زمین ایسے پتھروں پر ٹکراتے ٹکراتے نیچے آ گئے، سارے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن یہ بچہ زندہ ہو گیا۔ پھر واپس گھر آیا، پھر پولیس والے اس کو پکڑ کر کے لے گئے بادشاہ کے پاس کہ ایسا کیوں ان کو تو نے مارا ہے؟ بھائی میں نے تو نہیں مارا، کوئی ہو اگر تمہارے پاس گواہ تو لے آؤ، میں نے ان کو نہیں مارا، خود ہی گر گئے تو میں کیا کروں۔ پھر غصے میں اور بڑھا، ورنہ اگر ذرا سا سوچتا تو اس کو عقل آ جانی چاہیے تھی کہ یار یہ شاید کوئی اللہ کی طرف سے
نیک بندہ ہے یا اللہ کا پیارا ہے یا میں اس کو نہیں مار سکتا، ورنہ اتنے سارے لوگ میرے خاص بندے وہ مر گئے، یہ بچ گیا، تو اپنے آپ کو سنبھالتا، نہیں سنبھالا۔ پھر بولا کہ جاؤ اس کو پانی میں جا کر کے ڈبو دو۔ پھر جتنے سارے لوگ اس کو پانی میں لے کر گئے تو وہ سارے ڈوب گئے، یہ الحمدللہ بچ گیا۔ پھر حیران بھی ہو رہا ہے لیکن عقل نہیں آ رہی، وہی ضد تکبر میں بڑھتا جا رہا ہے، نہیں میں اس کو تو مار دوں گا۔ ارے تیرے بس میں نہیں ہے، زندگی موت کا مالک اللہ ہے، تو نہیں ہے۔ لیکن انسان جب گناہ کرتا ہے نا، پھر دل ایسا کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آج کل بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بظاہر اچھے خاصے نیک دیندار لوگ، لیکن نہ ماننے کی وجہ سے یا پھر گناہوں کی وجہ سے ان کے دل پر جب مہر لگ جاتا ہے نا، پھر ان کو قرآن کا کوئی فیصلہ، دین کی کوئی شرعی مسئلہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر اس بچے نے ان کو بولا کہ بھائی ایک ہی علاج ہے مجھے مارنے کا، اگر تجھے اتنا ہی شوق ہے نا۔ اچھا، جیسے لوگوں کو پتہ لگتا، بہت سارے مسلمان بھی ہوتے جا رہے تھے، تو اس کو اور زیادہ غصہ تھا۔ پھر اس نے بولا کہ میں خود آپ کو راستہ بتاتا ہوں، اس طریقے سے میں مر سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے آپ سب لوگوں کو اکٹھا کرو، لوگ اکٹھے ہو جائیں، پھر مجھے کسی جگہ پر اوپر کھڑا کرو، بھلی پھانسی پہ لٹکا، کچھ بھی کرو، پھر تیر مارو، لیکن تیر مارنے کے ٹائم پر کہنا ہوگا کہ بسم اللہ بسم رب حاذل غلام، اس غلام کے رب کے نام پر ہم تیر مار رہے ہیں، اس بچے کے رب کے نام پر ہم تیر مار رہے ہیں۔ تو جیسے ایسا کیا تو وہ تو شہید ہو گیا، لیکن جتنے لوگوں نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یار اس بچے کا رب کوئی اور ہے، وہ تو یہ بادشاہ نہیں ہے۔ جب اس کا رب کوئی اور ہے اور وہ اس بادشاہ سے زیادہ طاقتور ہے تو ہم بھی اس پر ایمان لاتے۔ ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے الحمدللہ۔ اور پھر حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہوا کہ اس یمن کے علاقے میں جہاں وہ بچہ قبر میں تھا، اس جگہ پر جا کر کے کسی طریقے سے صحابہ نے قبر کو کھودا تو وہ بالکل حسین خوبصورت وہی نوجوان وہیں سویا ہوا ہے، اور کوئی بھی قبر کا اثر اس کے اوپر نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 70 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ جیسے ہی صحابہ نے اس کی کن پٹی پر یہاں اسی کو تیر مارا تھا بادشاہ نے، جیسے وہاں سے ہاتھ اٹھایا تو وہاں سے تازہ پھر خون اسی وقت بھی جاری ہوا، اور خوشبودار خون۔ تو خیر وہ بچہ شہید ہوا، ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے۔ ابھی خندقوں کا کیا مسئلہ ہے؟ پھر اس بادشاہ ذو نواس ظالم نے کیا کیا کہ بولا کہ کوئی بھی بندہ جس نے اس پر ایمان لایا، اس کے رب پر ایمان لایا، وہ کفر کی طرف واپس آ جائے، ورنہ میں ان کو مار دوں گا۔ تو انہوں نے بولا یار ایمان ایک مرتبہ آیا، ابھی اس کو نکلنا نہیں ہے، مر جائیں گے کٹ جائیں گے، لیکن ایمان کو ہم بیچیں گے نہیں، کسی روب کے مقابلے میں، دبدبے کے مقابلے میں، سزا اور مار پیٹ کے مقابلے میں ایمان کو دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس ظالم نے بہت ساروں کو مروایا، شہید کروایا، پھر آگ جلائی، بڑی بڑی خندقیں کھدوا کر کے ان کے اندر لکڑیاں وغیرہ ڈال کر کے، اور اس زمانے میں جو کچھ بھی مٹی کا تیل تھا وہ ڈال کر کے آگ کو بہت سخت بلند زیادہ کیا۔ پھر لوگوں کو بولا کہ ابھی ان کو مسلمانوں کو ان کے اندر پھینکتے جاؤ۔ پھر ہزاروں لوگ اس ظالم نے وہاں آگ کے اندر جلا دیے۔ اسی میں ایک عجیب واقعہ یہ بھی ہوا کہ ایک دودھ پیتا بچہ تھا، ماں کی چھاتی کے ساتھ لگا ہے، سینے کے ساتھ، اور اس سے چھین کر کے بچے کو وہ بھی پھینک دیا۔ ماں پر پہلے دھمکایا کہ ایمان کو چھوڑ دے، اس نے نہیں چھوڑا، بچے کو پھینکا آگ کے اندر، شاید اس کے غم کی وجہ سے یہ ایمان کو چھوڑ دے، لیکن اللہ کی قدرت، بچہ جیسے آگ میں گیا وہاں سے آواز دی کہ اماں یہ آگ گرم نہیں ہے، یہ ٹھنڈی ہے، تو آجا، اس کی وجہ ایمان کو بیچنا نہیں۔ سبحان اللہ۔ آج بھی اگر دین کی خاطر تلوار لگ جائے، گولی لگ جائے، یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیار کی نشانی ہے، کیونکہ اگر دین کی خاطر تلوار کا لگنا، تیر کا لگنا، خون کا نکلنا اگر برا ہوتا تو اللہ کے نبی کا کبھی بھی خون نہ بہتا۔ اللہ کے نبی کے قریبی عاشق صحابہ، ان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ شہید نہ کرواتا۔ مقصد یہ اللہ کا پیار ہے، اللہ کی ناراضگی نہیں ہے۔ خیر،
تو پھر عورت نے بھی چھلانگ لگا، اسی کو بھی وہ بھی تیار ہو گئی، ٹھیک ہے اگر ایمان کو وہ دینا پڑتا اس کے مقابلے میں آگ میں جانا اچھا ہے۔ اسی طریقے سے ہزاروں لوگوں کو اس ظالم نے آگ کے اندر ڈال دیا، تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا قسمیں کھا کر کے، برجوں والے آسمان کی قسم، اور قیامت کے دن کی قسم، جمعے کے دن کی قسم، عرفات کے میدان کی قسم، اخدود والے تباہ ہو جائیں گے، خندقوں والے تباہ ہو جائیں گے۔ پھر ان کی تباہی کیا ہے؟ دنیا کے اندر ہی وہ تباہ ہوئے، ان کو وہی آگ یہاں سے خندقوں سے نکل کر کے ان کے پیچھے لگی، جا کر ان کے گھروں میں ان کے بچوں کو بھی جلا دیا، ان کے مال ملکت کو، گھروں کو اور پورے بنگلوں کو، مکانات کو جلا کر کے راکھ کر دیا۔ اور یہ کوئی بڑی سزا نہیں ہے، اصل بڑی سزا ان کے لیے قبر اور جہنم کے اندر ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بیان فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ آسمان میں برج ہیں، اس سے مراد کیا ہیں؟ یا تو وہی برج جو آج کل علماء کہتے ہیں کہ سرطان ہے، جوزہ ہے، حمل ہے، اس طرح کے برج ہیں، یا پھر یہ بڑے بڑے سیارے ہیں جو آسمان اور زمین کے بیچ کے اندر ہیں، وہ برج، ان کی قسم، اور قیامت کی قسم، جمعے کے عرفات کی قسم، یہ ساری چیزیں جو تم دیکھتے ہو اور یہ نظارہ ہو رہا ہے، یہ سارے گواہ ہیں اس بات کے، قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے تباہ ہوں گے، النار ذات الوقود، جو بھڑکنے والی آگ، ایندھن والی آگ کے انہوں نے جلائی تھی، اذ ہم علیہا قعود، وہ ظالم سارے اس کے اوپر بیٹھے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے، کتنا ظلم اور بدامنی پھیلائی ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کوئی بھی عیب، کوئی خرابی ان کے اندر نہیں تھی سوائے اس کے کہ انہوں نے ایمان لایا تھا اللہ کی ذات پر، جو اللہ غالب بھی ہے، تعریفوں کا لائق بھی ہے، اس اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ان ظالموں نے دشمنی کی۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، حالانکہ اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے آسمانوں کی بادشاہی بھی، زمین کی بھی، واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالی ہر چیز پر حاضر ہے، دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن ان کو سزا کیسے دینی ہے، کب دینی ہے، کس طریقے کی دینی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اپنے حکمت کے مطابق کرنے والا ہے۔ لیکن سنو، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، جن لوگوں نے بھی مصیبت میں ڈالا مسلمان مردوں کو یا عورتوں کو، پھر اگر توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہوگا اور ان کے لیے جلانے والا آگ کا عذاب بھی ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی، جن لوگوں نے مسلمانوں کو مصیبت میں ڈالا، مرد ہو یا عورت، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کی تو عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا پیار دیکھو، اگر کتنا بھی بڑا ظلم تم نے کیا ہے لیکن اگر توبہ کرتے ہو تو اللہ معاف کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ اس امت کے لیے کتنا بڑا انعام ہے، اکرام ہے۔ یار انسان کبھی شرک میں بھی چلا گیا، کفر میں چلا گیا، کہیں سے کہیں شرابی بن گیا، کسی ظلم کے اندر آ گیا، حرام کھا لیا، کوئی ناانصافی کر دی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، ان کے لیے بہت سارے باغات ہیں، ایک باغ نہیں، بہت سارے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی ہر طرح کا اس کے اندر سہولتیں موجود ہوں گی، اور ذالک الفوز الکبیر، یہی بہت بڑی کامیابی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے، اچھے عمل کرنے والے مسلمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ پھر مجرم لوگوں کی پکڑ کس طریقے کی ہوتی ہے وہ پھر انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر طرح کے نافرمانی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔